حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ آج وینسڈے 13 سپٹمبر 2023 کو تفسیر قرآن کلاس نمبر 45 سٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 166 ترجمہ. جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکار سے مکمل بے تعلقی کے اعلان کریں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے. تفسیر. جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کیا گئی تھی ان سے جو تابعداری کر رہے تھے، ظاہر ہے اب وہ بیچارے کیا کریں گے ادھر، تو وہ دنیا میں لیڈر بنے ہوئے تھے. ہلو جی جی 165 تک کی تھی. وہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی ہے ان سے جو تابعداری کرتے رہے. ظاہر ہے اب وہ بیچارہ کیا کرے گا، ادھر تو وہ دنیا میں لیڈر بنے ہوئے تھے، کہتے تھے ہمارے مرید ہو جاؤ گے تو جنت میں لے جائیں گے. یہ تمہارے سارے بزرگ بابے ہیں نا، وہ سارے اپنے مریدوں کو کہیں گے تم اپنا دیکھو، میں تو خود اپنا دیکھنے قابل نہیں ہوں. جب وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے سارے اسباب تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور پوری پیری مریدی جو ہے نا ان کی وہ ختم ہو جائے گی، ان کی بیعت ٹوٹ جائے گی. اب مریدی ختم، تاجد بیعت بھی ختم نہیں ہو سکتی نا اس وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہے. آیت نمبر 167 ترجمہ. اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسا انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے. اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے عمل آج ان کے لیے حسرت کی حسرت بن چکے ہیں اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکالنے والے نہیں ہیں. تفسیر. آیت نمبر 167. تو پھر یہ مریدین جو فالوورز یہ دیکھیں گے نا کہ تباہ کرنے والے، تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کاش ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، پھر تو ہم نیک بن جائیں گے. یہاں تو ہمارا حشر بگڑ دیا ہے تم بابوں نے، ان بزرگوں نے، ان علماء سو نے. ہم تو تمہیں چندے دیتے تھے، تم نے ہمیں جھوٹی کہانیاں کرائیں، تم لوگوں نے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا جھوٹا تعارف کرایا ہے. تو آپ کو میں اس کے اندر سورہ الاعراف آیت نمبر 38 ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ شیئر کر دیتی ہوں. اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہ کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پہ لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا. اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے. تو ہم بھی تم سے بیزاری دنیا میں بیزار کریں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو. اگر دنیا میں دوبارہ جانا ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم اب دنیا میں گئے نا تو ہم صرف اور صرف اللہ کی توحید بیان کریں گے، حق بیان کریں گے، اہل البیت کا دفاع کریں گے. تو یہی ہمارے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھو. اپنے آپ کے جو یہ بزرگ ہیں، یہ جو بابے ہیں، یہ جو جھوٹے پیر مرید ہیں، یہ جو علماء سو ہیں، ان کی جھوٹی کہانیاں کھل جائیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مبارک دعوت ہے. وہ غدیر خم کی
حدیث ہے نا, میں کیا کہہ کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ڈر سنا کر گئے, خلیفتین چھوڑ کر گئے. وہ دو خلیفہ کون ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن, اللہ کی کتاب قرآن, اللہ کی کتاب قرآن. اسی میں روشنی ہے, اسی میں ہدایت ہے, اسی میں بابرکت ہے. اور میرے اہل البیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی, 3 دفعہ کہا ہے انہوں نے میرے اہل البیت, میرے اہل البیت, میرے اہل البیت. تو وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں آج اگر ہم اللہ ہمیں واپس بھیج دینا تو ہم اس طرح کبھی بھی تبرہ نہ کریں. یہ جو تبرہ یہ لفظ ہے نا, یہ اعلان برات ہے. جس طرح آج تم کر رہے ہو, یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال جو ہیں ان کے سامنے کر دے گا, اس حال میں کہ وہ ان کے پیشمانی میں ہوں گے. ان کے لیے بولے اعوذ باللہ و تعالی, اور وہ کسی صورت بھی آگ سے نکل نہیں پائیں گے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پل صراط کا راستہ آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھائے, اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائے, آمین. تو یہ دیکھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ ہمیں اہل البیت کی تعلیمات حاصل کرنے والا بنائے. تو یہ دیکھ لیں آپ, آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے. تو دنیا میں اگر کسی کو پتا چل جاتا ہے, سورہ الاحزاب پڑھ کے دیکھ لیں آپ, وہاں پہ وہ کہیں گے ہمارے بزرگوں کے کو دگنا عذاب دیں اللہ, جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. بالکل آخری رکوع میں. تو یہ قادیانی کی تو سب سے ورسٹ مثال ہے. آپ دیوبندی کو اٹھا لیں, آپ دیکھ لیں انہیں, ان سے آپ پوچھیں گے نا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے, وہ کہیں گے ہاں بھائی لکھا ہے. آپ بریلیوں سے پوچھ لیں, احمد رضا بریلوی صاحب نے یہ لکھا ہے, وہ کہیں گے ہاں بھائی لکھا ہے. قیامت والے دن یہی کہیں گے, وہ کہیں گے ہاں جی لکھا ہے. جھوٹ تو نہیں بول پائیں گے, کیونکہ اس دن تو ہم سب کے اوپر کون رہے گا؟ اللہ تعالیٰ القہار. اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنا نام رکھا ہے, یہ تم سب پر چھایا ہوا رہے گا, صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت رہے گی. ہماری زبانوں پر بھی ہم کتنا ہی جھوٹ بولنا چاہیں گے, چھپانا چاہیں گے, پر ہماری زبان خود بخود سچ بولے گی. ہمارے ہاتھ سچ بولیں گے, ہمارے پیر سچ بولیں گے, ہمارے جو باڈی کا ایک پارٹ سچ بولے گا, کیونکہ بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. تو یہ جو اجماع ہوا ہے نا اس پر کہ بزرگوں سے تبرہ کرنے, تو اس سے پہلے وہ آپ سے تبرہ کریں, آپ ان سے اعلانہ برات کر لیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے. تو آپ کو قیامت والا جو سین ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا کلیئر ہمارے سامنے چلا دیا ہے, تاکہ ہم اللہ کی صحیح راستے پر آ جائیں. تو یہ جو باب بزرگ ہے نا, وہ قرآن سے ہی ختم ہو رہے ہیں, ان کو ختم کر سکتے ہیں ہم. یہ جو دیوبندی کا عقیدہ ہے, یہ جو بریلویوں کا عقیدہ ہے, اہل حدیث کا عقیدہ ہے, شیعوں کا عقیدہ ہے, یہ سب قرآن سے ان کو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پر شرط ایک ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, اور اہل البیت کی تعلیمات پہ ہمیں کوشش کرنی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں, سمجھیں. آیت نمبر 168 ترجمہ. اے لوگوں, زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, یقیناً جانو کہ وہ جو تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے. تفسیر. اے انسانوں, کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ مال ہے, اور مت پیروی کرو شیطان کی راستوں کی, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمہارا خالق ہے, اس نے ہی تمہارے لیے زمین پہ رزق کا بندوبست کیا ہے. تو جس کا رزق کھا رہے ہو, جس کی زمین پر رہ رہے ہو, اس کی اتباع کرو, اس کی اطاعت کرو, اسی کی اطاعت کرو گے. شیطان جو اللہ تعالیٰ کا مخالفت پہ اترا ہوا ہے, اس کی پیروی مت کرو. جب کھانا اس رب کا کھا رہے ہوتے ہو تو پھر پیروی بھی اسی رب کی ہونی چاہیے نا. اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, یعنی ظاہر ہے اس کی دشمنی تو انسانیت کے ساتھ ہے. یہ ہم سورۃ البقرہ کی آغاز میں ہی سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ طلا الارض بنایا تھا, تو ان سے, تو دیکھیں آپ, خلیفہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا. تو ان سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں, تو ابلیس نے نہیں کرا, تو اس نے جیلسی اختیار کری, جیلسی کا اظہار کرا, اس لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا ہے. ابلیس کہتے ہیں جیلس ہونے والے کو, جلنے والے کو, حسد کرنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. ویسے تو وہ چھپا ہوا ہے, سامنے تو نظر نہیں آتا ہے ہمیں, مگر اس کی دشمنی بڑی کھلی ہوئی ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے, اور ایک شیطان بھی ساتھ, جن بھی اٹیچ کیا ہوا ہے. فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے, اور جن جو ہے وہ اسے برائی کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ اکرام نے بڑی جرات کر کے کس سے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دیا ہے. میرے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو یہ پروٹوکول صرف پیغمبر کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے ساتھ جو ہمزاد کہہ لیں یا کریم کہہ لیں یا شیطان کہہ لیں یا جن کہہ لیں, اس چاروں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ہم. اٹیچ کیا ہوا ہے, متی ہوا ہے, وہ مسلم ہو چکا ہے, وہ ان کو اچھائی کی طرف ہی بلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی اور کے بارے میں ہم یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی رائے جو ہے وہ 100% صحیح ہوگی. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ نبی نہ کبھی بہکا ہے اور نہ کبھی بہرا چلے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خوبی ہے, یہ خوبی نبوت سے پہلے کی ہے. سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. اور فرمایا گیا اے نبی اسلام, ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم نے مجھ میں پہلے ایسی کوئی بات سنی ہے؟ یعنی میرے قول یا فعل تم نے کوئی سنا ہے یا احتجاج دیکھا ہے؟ یعنی آج سے پہلے کبھی میں نے کہیں بچپن میں یا لڑک پن میں یا ابھی جو میچور والی میری عمر تک جب میں پہنچا ہوں, کبھی یہ خواہش میری دیکھی ہے؟ آپ نے اظہار کرا ہے میں نے کہ میرے اندر ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے کہ میں لوگوں پر غلبہ چاہتا ہوں؟ سادہ سی زندگی جی رہے تھے, وہ گزار رہے تھے, کوئی سرداری بھی نہیں تھی مکہ کی, اگرچہ آپ ایک اہل خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں تھے اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر چلتا ہو. ہاں ریسپیکٹ ضرور تھی ان کی, ان کو لوگ صادق کہا کرتے تھے, امین کہا کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے. اسی وجہ سے تو پھر بعد میں جب آپ صحیح بخاری میں آتی ہے, ایک حدیث آتی کہ کوہ صفا پہ چڑھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیان کرتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی ہے تو تم میری بات مانو گے؟ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ سچے صادق ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم آپ کی بات مانیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کی طرف ہی حضور پیش ہونا ہے. یعنی جس طرح اس کا ڈر ہے نا کہ کوئی فوج حملہ ہو جائے گی, تو سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ لٹکتی ہوئی تلوار کا ہے. موت اور آخرت میں جب جواب دہی ہے, یہ بھی ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تو سارا کا سارا مجمع چھٹ گیا, سارا جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ چلے گئے سوائے چند لوگوں کے, اور انہوں نے میں سے بھی کچھ لوگ کرٹیسی کے لیے بات سن لی, ماننے والے تو 2-4 لوگ ہی تھے. تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کی دشمنی عیا ہے. امام غزالی نے ایک بڑی ہی پوائنٹ کی بات کہی ہے, لکھی ہے, اور یہ جو انہوں نے بات لکھی نا, یہ آلموسٹ انہوں نے سبھی کتابوں میں لکھی ہے, ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے, شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے, اور یہ ایسا خطرناک کتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ ہی لی جائے تو ہی پناہ ہو سکتی ہے, ورنہ کوئی بڑا سے بڑا شخص اس کتے سے بچ نہیں سکتا. اب آپ کے علم کے زوم کے اندر یہ آپ کو گمراہ کر دے گا. تو اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک ہے اللہ تعالی. اس لیے ہم یہ بات سمجھائی گئی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھتے ہیں ہم سب,
حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ النحل میں بھی آتا ہے کہ جب قرآن بھی کھولو نا، قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی ہے شیطان کے اگینسٹ. کتاب اللہ کی پڑھی جا رہی ہے اور پناہ اللہ سے شیطان کے اگینسٹ مانگی جا رہی ہے. یعنی قرآن پڑھنا بھی کسی شخص کے لیے گمراہی کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کے اگینسٹ پناہ نہیں طلب کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص قرآن کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دے گا کہ جو قرآن کہے گا میں وہی بات ماننی ہے، تو وہ ہدایت اسے مل جائے گی، وہ ہدایت پا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر یہ کوئی شخص زبردستی کرے گا قرآن کے ساتھ، اپنے پریویس عقائد اور نظریات کو لے کر چلے گا ہے اور قرآن کو توڑ مروڑ کر اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرے گا اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، تو اپنا نوالا آپ قرآن کے منہ میں نہیں ڈال سکتے. تو سر آپ قرآن کی تفسیر بھی لکھ کر مر جائیں، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب بھی نہیں سمجھ پائیں گے، جو کہ اکثریت ہے آج کے مسلمانوں کی. اس لیے شیطان کے بارے میں ہمیشہ کانشیس، خبردار رہنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو بخاری مسلم میں تعلیم کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابو داؤد میں بھی ہے، اس کے آگے الفاظ ہیں سورہ الفاتحہ سے پہلے نماز میں پڑھنے کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہذہ ونفخہ ونفسی، یعنی اس کی جتنی بھی چالیں ہیں، وہ جو پھونک مارتا ہے، وہ جو وسوسے ہمارے اندر ڈالتا ہے، ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کی جائے. اور یہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ سورۃ المومنون میں، آپ دھیان سے سنیں، سورۃ المومنون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ اے نبی آپ بھی اللہ سے پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے بابے پہنچے ہوئے ہیں. تو جناب وہ تو جس کو چاہے قید کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نا آپ لوگوں سے، کرتے ہیں نا آپ کو گمراہ. اور ایسا بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہاں تو سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. تو یہ لوگ کیوں جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ وہ تو جس کو چاہے قید کر سکتا ہے. یہ آپ کو آپ کے بابوں کی نہیں کہتے ہیں، وہ جس کو چاہے، وہ جتنے جنوں کو چاہے. ہمارے جے پور میں انڈیا کے اندر باقاعدہ ایک مسجد ہے جناتوں کی مسجد. پوچھے اس مسجد کا نام کیوں جناتوں کی مسجد ہے؟ کہتے ہیں یہاں پہ جنات کیا کر رہے ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ. اور آپ کو یہ بابے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. اس چیز کی پناہ مانگے کہ شیطان آپ کے قریب بھی نہ آئے، صرف اس کے وسوسوں سے نہیں، آپ کے قرب بھی وہ حاصل نہ کر سکے. یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے. تو ایک تو یہ دعا ہو گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اور دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے. صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سفر میں روانہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی شخص سواری پر بیٹھے اپنی اپنی سواریوں پر، اور سب بڑے تیز آواز میں کیا پڑھ رہے ہیں. کچھ سواری پہ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ تیز آواز میں پڑھ رہے ہیں، بلند آواز میں. کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہے بلند آواز میں، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے بلند آواز میں، کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہے بلند آواز میں. تو اس سے بہتر کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین وظیفوں میں سے ایک ہے. وہ کیا وظیفے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ کی تسبیح بھی، اس کی تحمید بھی، اور اس کی تحلیل بھی. تحلیل کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس کی تکبیر بھی، یعنی اللہ اکبر. تو صحابہ اکرام اپنی اپنے وظائف کر رہے تھے بلند آواز سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غیب کا نہیں سنا رہے ہو، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو تمہاری اونٹ کی گردن سے بھی تمہارے لیے تمہارے زیادہ قریب ہے. مطلب جتنی اونٹ کی گردن تم بیٹھے ہوئے نا اونٹ کے اوپر، جتنی اونٹ کی گردن تمہارے قریب ہے، اس سے زیادہ قریب تمہارے لیے تمہارا اللہ ہے. کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دے دوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے عطا کیا ہے. اچھا یہ 4 وظائف کیا کم تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.
کم تھے کیا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھیں سب، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ طاقت نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ کی مدد سے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں سے میں سے ہے. اور جو ابو داؤد میں، ترمذی میں صلاۃ التسبیح والی حدیث ہے نا، اس میں یہی کلمات 300 دفعہ پڑھے جاتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات، بعض لوگوں نے اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ایڈ کر دیا ہے، وہ صلاۃ التسبیح میں نہیں ہے لیکن الگ سے ضرور ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کی آنکھ رات کے ٹائم پہ کھلتی تھی، رات میں کبھی، تو آپ یہی پڑھا کرتے تھے. وہ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ابن ماجہ میں آتا ہے الا باللہ العلی العظیم. تو یہ تیسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، اسے یہ ثابت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے. یہ صبح اور شام کے اذکار میں بھی ہے، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. تو اس نیت کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں، کس کے اگینسٹ؟ شیطان کے اگینسٹ، اس شیطان مردود کے اگینسٹ جو کہ ہے ہی ذلیل اور خوار ہونے کے لائق. آیت نمبر 169 ترجمہ. وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بڑی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. تفسیر. وہ تو تمہیں صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے. جو شیطان ہے نا، وہ ہمیں صرف اور صرف برائیوں کا حکم دیتا ہے. اور یہ جو تم اللہ کے متعلق وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا. صرف اس ایک آیت میں آپ 1 گھنٹہ سے زیادہ بول سکتے ہیں کہ شیطان کی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں. وہ کیا کر دی ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ایک، ہر برائی کا حکم دیتا ہے وہ ہمیں، یعنی دنیا میں کوئی بھی برا کام ہے نا، اسے وہ آپ کو اس کی طرف مائل کر دے گا، وسوسے ڈال دے گا کہ یہ کر لے تو یہ برا کام، وہ کر دے گا آپ کو اس طریقے سے. اور نمبر 2، بے حیائی کا حکم دے گا. بے حیائی آپ سوچیں، برائی سے زیادہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو بے حیائی کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا بے حیائی برائی میں نہیں آتی ہے؟ تو اسے سنگل آؤٹ کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے جو ٹاپ آف لسٹ ہے نا برائی، وہ ہے بے حیائی، اس لیے اسے الگ سے مینشن کیا ہے. آج بڑا مزہ آتا ہے شادی میں جانے میں، بنا دوپٹے کے، بنا حجاب کے، اپنے اچھے سے بالوں کو کھول کر جائیں، غیر مردوں کو دکھائیں. اور انڈیا میں تو بے حیائی کی کیا ہی میں آپ کو بتاؤں، مثال دوں. جو انڈیا سے ہیں، بلانگ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے مسلمان ہو کر کیا کچھ نہیں کر رہی ہیں. جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین نعبدو میں شامل ہے دعا کرنا، مگر اسے الگ سے اس لیے کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ شرک اسی میں گستاخ ہوتا ہے. گستاخ اسی میں ہے سب سے زیادہ شرک. کس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت تو سارے کے سارے ہی اللہ کی کرتے ہیں الحمدللہ، پر جب مدد مانگنے کی بات آتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم ہمارے پیروں کے پاس جاتے ہیں، ہم ہمارے مزاروں میں جاتے ہیں، ہم ہمارے علماء سو کے پاس جاتے ہیں کہ عالم صاحب یہ بتا دیجئے، بابا مجھے یہ کر دیجئے، مجھے تعبیز دے دیجئے، میری اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، میرے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں. تو وہ بابے کریں گے آپ کا علاج یا وہ علماء سو کریں گے آپ کا علاج؟ سب کا علاج اس قرآن میں ہے. اللہ کے نبی ہم پر کیا چھوڑ کر گئے؟ یہ قرآن چھوڑ کر گئے اور اہل البیت چھوڑ کر گئے، جن کو آج کی مسلمانوں نے پیٹ پر ڈال دیا ہے. بہت چنندہ لوگ ہیں جو قرآن اور اہل البیت کو سمجھ رہے ہیں، بہت چنندہ. مجھے افسوس سے کہہ رہی ہوں یہ بات، اور مجھے رونا بھی آتا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جن کو یہی نہیں پتا کہ سیدہ فاطمہ کی کیا زندگی ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ حسن حسین کی کیا زندگی ہے.
ہاں ہمیں بڑا پتا ہے کہ رونالڈو کا کیا ہو رہا ہے، ہمیں بڑا پتا ہے کہ شاہ رخ خان کی کون سی مووی آئی ہے. شرم آنی چاہیے مسلمان ہونے پر. کیا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ہمارے اوپر یہ چھوڑ کر گئے تھے؟ کیا وہ کرکٹ چھوڑ کر گئے تھے؟ جس طریقے سے آج ہر ایک مسلمان انڈیا پاکستان کے میچ کے لیے پاگل ہوتا رہتا ہے، وہ کیوں پاگل نہیں ہوتا حدیثیں ڈھونڈنے میں، تفسیریں ڈھونڈنے میں؟ کیوں کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کرتے ہم؟ ہمیں شوق ہی نہیں ہے. جو باپ دادا کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہو رہا ہے، یا پھر جو برابر میں مسجد ہے اس کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے. کیوں؟ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیا وہ مسجد کا امام یا عالم آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ وہ خود تو پہلے اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح سے کھڑا ہو جائے. تو ہم سب میں یہ جنون لے کر آنا ہے، جذبہ لے کر آنا ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا ہے. ہم مسلمانوں کا ٹرینڈ کیا ہے؟ قرآن اور اہل البیت. یہ ہے ہمارا ٹرینڈ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ٹرینڈ ہماری دنیا کے ٹرینڈ، آج شاہ رخ خان کی مووی آئی ہے کل چلی جائے گی، آج پاکستان انڈیا کا میچ ہے کل نہیں ہوگا. اس کے بعد قرآن اور اہل البیت جو پہلے بھی تھے اور آگے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں. بھوکنے والے کتنے بھی آ جائیں یہ ہمیشہ بحق رہیں گے. تو جو ان بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اس بات کا انہیں ڈر ہی نہیں ہے. اس زیادہ خطرناک کیا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ سے الگ سے مینشن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو؟ بے حیائی کو. میری بہنیں آپ غور سے سنیں، بے حیائی کو اسے اللہ تعالیٰ الگ سے مینشن کرتا ہے. وہ تو تمہیں صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو. شیطان تو تمہیں یہی کہے گا نا، بے حیائی کرو، بے حیائی کے کام کرو. اور اس آیت کے آخری حصے میں تو سمندر چھپا ہوا ہے. اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کر دو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے. مطلب بغیر کسی علم کے اللہ کے اوپر بہتان ڈال دو، اللہ کے لیے جھوٹ باندھ دو، اللہ کی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے وہ کہہ دو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، جو کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے. یہ اللہ پر بہتان لگانا کہ وہ ایک پھیرا ہی لگے گا اور انشاءاللہ ہم جنت میں تو پہنچ جائیں گے. یہی بات جب یہودی نے کہی تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے کوئی اللہ نے عہد لیا ہوا ہے؟ جس طرح تم اللہ کے بارے میں اتنی دلیری سے کے ساتھ جملہ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائے گا پھر جنت میں چلے جائے گا. یہ اللہ کے اوپر بغیر علم کے بہتان باندھنا ہے. جیسے کہ یہاں پر میرے ہی کچھ کلیگس ہیں جو کہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. اور وہ سید کس کو، کون سی سید ہیں؟ کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق کی شاخ سے ہیں. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے وہ حدیث نہ پڑھی یا نہ سنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تجھے اگر میرے مال سے کچھ چاہیے ابھی تو مجھ سے لے لے دنیا میں، اگر اللہ کی حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو یہ بات تو آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دنیا میں کوئی رتبہ رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ ہے علیہ السلام ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی ڈر سنا رہے ہیں تو آج ہی انڈیا کے بیٹھے سید جو کہ ابو بکر صدیق کی شاخ کے اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں، جو کہ اصل میں ہے بھی نہیں، تو وہ کہاں سے بخشے بخشائے ہو گئے؟ یا آپ دیکھیں، یہ مسلمان کی اکثریت بتا رہی ہوں میں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کرسچینٹی کا، یہودی کا پرسودہ عقائد کا ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق پر ہے. اور اسٹارٹ اسی سے لیا ہے. یہ سورہ نساء میں بھی ہے اور سورہ المائدہ میں بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہیں کرنا. یعنی دین میں غلوف کیا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے پیغمبر نے کوئی بات بتائی تھی، اس میں یا تو کوئی ایڈیشن کر دینا
یا اس میں سے کچھ نکال دینا، یہی غلوف ہے نا. تو دین کے معاملے میں غلوف نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرنی ہے مگر وہی جو حق پر ہے. تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پر کس کے لیے ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اسے ہماری نمازیں نہیں چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، مسلمان کی اکثریت میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کم سے کم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والے بھی کہتے ہیں، زیادہ تو نہ پڑھنے والے کہتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ کو تمہاری نمازیں نہیں چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو آپ کو گناہ چاہیے یا آپ کو نیکی کا کام چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے، اسے نہیں چاہیے آپ کی نہ نیکی چاہیے، نہ آپ کی گناہ چاہیے، نہ آپ کی نمازیں چاہیے. تمہیں چاہیے تمہاری نہیں تمہاری نمازیں، تمہیں چاہیے تمہاری نہیں تمہاری نیکیاں. وہ جو آپ سے ایکسپٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ کیا ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ایک انسان میرے پاس جو آئے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھیل کودنے کے لیے تو یہاں نہیں بھیجا ہے دنیا میں، اس نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ جو سیریس کریشن اس نے بنائی ہے اس میں تم رسپانس کرو. اور اس کا رسپانس کیا ہے؟ اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو. ہاں اس کی جزوی پہلو درست ہے کہ اللہ کو کوئی نمازوں کی فائدہ نہیں، فائدے کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے تھوڑی ہیں ہم کہ ہم ہمیشہ نمازیں پڑھتے رہیں. تو اس اعتبار سے اگر کہہ رہے ہیں تو وہ تو ویسے ہی کفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں کی بھی نمازیں نہیں چاہیے، اسے کسی کی نمازیں نہیں چاہیے، وہ سب سے پاک ہے. اگر یہی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی نمازوں کی نہیں بیٹھا ہوا ہے، نہیں. تو یہ بات غلط ہے. فرشتے عبادت اپنے لیے کر رہے ہیں، جنات عبادت اپنے لیے کر رہے ہیں، انسان عبادت اپنے لیے کر رہا ہے. سب کو اس کا اپنا نفع ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. لیکن ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اچھا اس میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، میں جب بھی آیت پڑھتی ہوں نا تو میں ان کی جو پوری کی پوری جو ڈاکٹرائن ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے، تباہ برباد ہو جاتی ہے. پلس مسئلہ تقدیر بھی اس میں ریزلٹ ہے. وہ ہے جناب سورہ الزمر کی سٹارٹنگ میں ہے، وہ آیت نمبر 7 میں ہے. سورہ الزمر ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 7. کیا بات میں، کیا بات ہے اس میں، اور کیا ہی اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے. قرآن جس طرح کھول کے اپنے نظریات ظاہر کرتا ہے نا اس میں تو کسی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا ترجمہ آپ سنیں، اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بے پرواہ ہے. دیکھ لو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو. وہی بات جو میں کہہ رہی تھی نا آپ کو، جزوی درست ہے کہ اگر کوئی نماز میں کہے گی کہ ہم نہیں پڑھتے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ نے اس سے بیلنس کیا ہے. یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ خیر ہے ہم تو پھر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نماز، ساتھ ہی آیا ہے اس کے کی اسی آیت میں. لیکن یہ یاد رکھنا وہ کبھی راضی نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی نافرمان ہو جائے. کیسا بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک طرف کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، دفع ہو جاؤ، مرضی آئے کرو، اور اسی کے ساتھ اس کا ریزلٹ نکل سکتا تھا نا خیر ہے. لیکن اللہ نے دفع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، راضی کوئی نہیں ہونا ہے اسے. وہ بندے سے راضی تبھی ہوگا جب اس کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ جب حرکت کرے گا. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، شکر یہ اپنے جسم کی تمام انرجیز اس کے لیے وقف کا ہو جائیں، اس کے لیے تابع فرمان ہو جائیں، تو پھر وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کھپا دو، اپنے آپ کو لگا دو اللہ کے لیے، کہ تم اپنے آپ کو لگا دو اللہ کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کوئی جان قیامت والے دن دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہر بندے نے انڈیویجولی
اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمالوں کو، اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے، اس کے بعد تمہیں آپ سے اپنے رب کے طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم نے دنیا میں اعمال کیے کرتے تھے، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہے جناب اس قرآن کا خدا، اس قرآن کا اللہ۔ اور آپ کو یہ جو باب بزرگ جو بتاتے ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک فیرا ہی لگے گا اور ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ قرآن میں تو کہیں نہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں سورہ الفاتحہ سے لے کے ہم الحمدللہ ابھی 169 تک آ چکے ہیں سورہ البقرہ کی، آپ مجھے بتا دیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی میٹھی میٹھی بات کہی ہے؟ ہمیں 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے یہ تفسیر کرتے ہوئے، آج تک میں نے ابھی تک میٹھی کوئی بات نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ کی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کتنا سخت ہے، اور یہ جو ہمیں ہمارے بزرگ بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے باب و اجداد بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے علماء سو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ درگاہوں پہ جانے والوں کے لیے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں، پھر بھی یہ پڑھنے کے بعد بھی وہ پھر دوبارہ ان بابوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان مزاروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ ویسے سب چیزوں کی نالج ہے کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا فیشن چل رہا ہے، کون سے کپڑے لانے، کس کی شادی آ رہی ہے، پر علم کے پیچھے نہیں ہے۔ بازاروں میں خوار ہو جائیں گی، ذلیل ہو جائیں گی، پر نہیں، ایک قرآن کھول کر نہیں پڑھیں گی۔ یہ قرآن کھول کر پڑھنا ان کے لیے بوجھ ہے۔ لعنت ہے تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تفسیر نہ لیں، یہ بہت سخت بولتی ہیں۔ میں بولوں گی آپ نہ لیں، آپ جو سافٹ بولتے ہیں ان سے لے لیں۔ میں تو وہی ڈر سناؤں گی جتنا مجھے ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، یہ ڈر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا ڈر سناؤں گی لوگوں کو۔ میں فل چیخ کر ہی بات کروں گی، یہی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، کیونکہ یہ قرآن آیا ہی ڈر سنانے کے لیے ہے، اور جس نے ڈر سے ہدایت لے لی اس کو ہدایت مل گئی، اور جو ہو گیا گمراہ پھر وہ کہاں گمراہ، وہ تو بھٹکتا رہے گا، اور وہ اتنا بھٹکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم گمراہ ہو، میں تمہیں اور گمراہ کر دوں گا، جاؤ اور بھٹکتا رہے۔ چلے ہم دوبارہ آتے ہیں پھر اپنی آیت پہ۔ اچھا یہ آیت کی فارم میں بھی قرآن میں ہے، لیکن قرآن کی جو آیت ہے اس کے اینڈ میں جو مورل لیسن نکلتا ہے نا، اس تو وہ یہی نکلتا ہے کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ڈر سنا رہا ہے۔ دیکھ لے پھر وہی آ رہا ہے، پھر جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ تو بڑا سخت ہے، میرے یہ جو پیر، میرے بابا، یہ جو علماء سونے جو مجھے کچھ بتایا ہے، جو تیرے بارے میں تیرا تعارف کرایا ہے، یہ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ میں خود حیران ہو گئی تھی جب میں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف دیکھا، پڑھا تھا، کیونکہ میں خود ایک بریلوی فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ جب میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، میں نے جانا، تو ہم کتنے حیران ہوئے کہ میرے بابا اجداد کیا مجھے سکھا رہے تھے، جو ہمیں اگلی آیت میں پتا چلے گا۔ آپ دیکھنا، میں باقاعدہ آپ کو وہاں میرا بھی ایگزامپل دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 170 تفسیر۔ اور جب ترجمہ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی جن کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ دیکھ لیں آپ، جو میں آپ کو بات کہہ رہی تھی نا ابھی، باپ داداؤں کی بات وہی آ رہی ہے۔ باپ داداؤں نے کیا کر رکھا تھا؟ میرے باپ داداؤں نے کیا کر رکھا تھا؟ قرآن اور اہل البیت کو تو پیٹ پیچھے چھوڑ رکھا تھا، اور مزاروں پر جا رہے تھے ہم بڑے اس سے۔ اور بڑا میرا ابھی 3 سے 4 سال پہلے تھا، میں دعاؤں میں مانگتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے بریلیت پہ ہی میرا خاتمہ کرنا۔ آج الحمدللہ میں ریوارڈ ہوئی ہوں، آج میں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہوں، آج میں شہزان خود دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان پر میرا خاتمہ کرنا، میرا اہل البیت کی تعلیمات پر خاتمہ کرنا۔
کیونکہ میرے نبی تو یہی چھوڑ کر گئے نا، قرآن اور اہل البیت. یہ کہاں سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ نکل کر آ گئے؟ یہ ہمارے خود کے امام نکل گئے چار. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چار اماموں کا نام ہی نہیں کرا. انہوں نے تو امام مولا علی علیہ السلام کو بتایا تھا، حسن حسین امام کو بتایا تھا. یہ ہم نے ہماری طرف سے امام جوڑ لیے. آیت نمبر 170 تفسیر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ بابا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، یا آپ کے پیر مرید نازل کیے اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. تو کتابوں کی پیروی کرنی ہے. اچھا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں، وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ بابا نہیں ہے. بابا وہ ہوتا ہے جسے بدھ بنایا جاتا ہے اور اس کی اللہ نے سند نازل کی ہو جائے. جیسے کہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ یہ چند نام ہے نا جو تمہیں لے لیے ہیں، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند تو خود قرآن میں ہے، اور قرآن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ویسے ہی تھا. اخلاق کہتے ہیں جیسا کسی شخص کا کیریکٹر، اس کو عربی میں خلوق کہتے ہیں. اس کو اندر اس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، بول چال آ جاتی ہے، کیسے بات کر رہا ہے. اب آپ اس کو شمائل کہنے، سب کچھ تو انہوں نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے کردار دیکھا ہے؟ یعنی قرآن معظم دیکھنا ہے نا، تو اگر قرآن کسی نے جسم کی شکل میں دیکھنا ہے نا، جسم کی شکل میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. اور خود اماں عائشہ سے روایت ہے، خود اماں عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹو، ان کا چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ہر چیز سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے تھی، بالکل ویسی کی ویسی تھی وہ. تو جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ پیروی کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پیروی تو کریں گے لیکن صرف اپنے بابوں کی. یہی کہہ رہے گی یہ آیت، ہم پیروی کریں گے لیکن صرف اپنے بابوں کی، جس پر ہمیں اپنے بابوں کی پایا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بابوں کو ہی تو پایا ہے، اس کے باب و اجداد کو پایا ہے. یہاں تو وہ خود بابے ہوں گے یا وہ ان کے باب و اجداد بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے. ابا باپ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، فور فادرز، یا تو وہ خود بابے ہوں گے یا کسی بابوں کی پیروی کرتے ہوں گے. تو پھر آپ دیکھ لیں اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کتابوں کا خدا کو فالو کرنا ہے، بابوں کے خدا کو فالو نہیں کرنا ہے. اچھا مشرکین عرب جو ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. قرآن میں درجنوں جگہ موجود ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بابوں کا اجداد کو پایا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہارا خدا بھی وہی ہے اور ان کا خدا بھی وہی ہے، اس نبی کا بھی وہی خدا ہے اور تمہارے بابوں کا اجداد کا خدا بھی وہی ہے. تو اللہ تو کو فرق کر رہا ہے نا ان دونوں میں، اللہ تعالیٰ تو فرق کر رہا ہے. تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہی تو ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو. آپ اپنے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے بابوں کی کیا اصلیت ہے اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو آپ کے بابا آپ سے کہہ رہے ہیں یا آپ کے علماء سو جو آپ سے کہہ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو اس پہ ورڈکٹ دے رہا ہے نا، وہ سن لیں آپ. اگرچہ ان کے بابے اور باب و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں، ردی برابر ان میں عقل نہ ہو اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مدہ موجود ہو. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کس طرح خوار اور ذلیل کر رہا ہے، کس طرح ان کو بے عزت کر رہا ہے. کم علم والے ایسے ہی ہوتے ہیں جو علم کی تلاش بھی نہیں کرتے ہیں، ان کا بھی یہی اشر ہے، وہ ملاعون ہے. اور یہ میں کسی کو ملاعون نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز ملاعون ہے جو اللہ کی یاد سے آپ کو دور کر دے یا اللہ کی یاد میں نہیں ہے.
علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا، تو یہی بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہر کوئی ملعون ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، اللہ کے دین سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یا اللہ کا دین نہیں سکھا رہا ہے، وہ سب ملعون ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ورڈکٹ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی، اگرچہ ان کے بابے اور ان کے باب اجداد کسی چیز کا علم رکھتے ہوں، ردی برابر ان میں عقل نہ ہو، اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مدہ موجود ہو، نہ وہ ہدایت پر ہوں گے، کیا پھر بھی تم ان بابوں کے پیچھے چلو گے؟ اللہ تعالیٰ کیسا معصومہ سوال کر رہا ہے کہ تم پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ اچھا، یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں یہاں پر۔ پہلے چیز، عقل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر، عقل نام کی تو کوئی شے ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے ان میں عقل، نہ کوئی ہدایت ہے۔ مجھے بتائیں، یہ ورڈ جاننے کے لیے آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے کیا؟ سادے سے الفاظ ہیں، عقل اور شعور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے باب و اجداد میں عقل بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے ہو۔ تو یہیں پہ دعوت حق سے اٹیچ ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں تیرا بابا یا تیرا باپ یا تیرے والد تو ایسا نہیں تھا جیسا تو ہو گیا ہے، تیرے ابا تو فلاں عرس میں ہر سال جاتے تھے، اور تو آج بابوں کی غلطیاں نکال رہا ہے۔ اگر ہم قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہیں گے، ان سے حدیثیں لیں گے، تو پھر ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی ہم پر کیا چھوڑ کر گئے؟ قرآن اور اہل البیت، اور ہم کس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے ہیں؟ جو حسن حسین کے قاتل ہیں۔ سوچیں آپ، بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے یہ۔ تو ان کو آپ یہی آیت سنا دیا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تیرا باپ تو بڑا پیر مرید ہے، وہ تو فلاں عرس میں جاتا ہے، تو ان کو آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 سنا دینا، میں بھی یہی سناؤں گی، مجھ سے کوئی کہے گا تو انشاءاللہ تعالی۔ آپ کہہ دیا کریں، کیا میرے باب و اجداد کوئی رتی برابر بھی عقل نہیں تھی، ہدایت بھی نہیں تھی؟ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بزرگوں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا کہنا ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، تو ہم تو دیکھ لیں، ہم دونوں عمل کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا بھی مانتے ہیں اور سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو اس پر عمل کرنا اللہ کے حکم ہے، ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اس سنت پر عمل کریں، دیکھ لیں اسٹارٹ کس سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کہہ دو، سیدھی بات منسوخ کر دو، یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ جھوٹ بتایا ہے، اب میرے معصومہ سا سوال ہے، بہت معصوم سا سوال کر رہی ہوں آپ سب سے۔ بخاری مسلم میں پہلی حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ جی میرا علی، آواز نہیں آ رہی ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں پہلی حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں۔ اچھا، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ کلندر ہے؟ وہ پہنچا ہوا ہے؟ وہ کون سا بابا ہے؟ وہ کدھر ہے؟ ذرا ہمیں بھی دکھائیں۔ آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے۔ تو آپ ہمیں اس سے ملوائے جو یہ کہہ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان پر لعنت بھیجیں گے۔ آپ بتائیں انہیں کہ کیا حدیث ہے یہ، اور کس سے حدیث ہے یہ؟ مولا علی علیہ السلام کہ جب لوگوں کو اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس میرا دل نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ تو مجھے ضرور جنت میں ڈالے گا، میں کرتا رہوں کتنے ہی غلط کام یہاں دنیا میں، تو میرے بہرے بھائی، قرآن میں اللہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔
اگر عیسائی بھی یہی کہیں کہ میرا تو دل نہیں مانگتا، میں بھی ان کے لینگویج میں آپ بول دیں کہ میں بھی ہیون میں ہی جاؤں گا، پھر وہ کہتا ہے کہ فیتھ ہے جی، پھر وہ کہتے ہیں فیتھ کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بائسڈ اپروچ نہیں ہے. فیتھ کو علم پہ تو ٹیسٹ کرنا ہے نا آپ کو، یا آپ کو 3 خدا کو ہی عقیدہ رکھنا چلنا ہے. یہ عیسائیوں کی نہیں کہہ رہی ہوں میں، لاجیکل بات ہونی چاہیے نا. آئندہ سے یہ بات بھی کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا دوست کی ہے، اور اللہ پہ جھوٹ باندھنا اس سے بڑا دوست کی ہے. اب آپ ذرا بتاؤ کہ یہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے تعارف کے بارے میں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں سوری جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں بولے گا تو اس کی سند تو آسمان سے نازل ہونی ہے نا، کیونکہ دین تو آسمانی ہے. تو اب جب کوئی شخص دین پر کلامی کرے تو انہیں یہ بتا دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا دوست کی ہے. بخاری مسلم میں، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سورۃ البقرہ آیت نمبر 168، 169 اور 170، ان تینوں کا سیدھا سیدھا ریزلٹ یہی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا بھی اس سے بڑا دوست کی ہے. تو اگر اس میں تھوڑا بھی خوف خدا ہوگا نا تو وہی رک جائے گا، کیونکہ ساری کہانیاں بتائی ہے. پھر وہ کہے گا نا کہ میں نے بس سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، تو پھر آپ بولیں ان سے کہ میرے بھائی بہن تو نے کہاں سن لیا، اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے آواز کا پردہ ہوتا ہے عورتوں کا، مرد اور عورت کی نماز الگ ہے. یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے نا، لیکن اس میں بھی جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ جنہوں کو عیاشی کرنی ہوتی ہے وہ ترمذی 1102 کو کیا کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب سمجھدار ہیں. اللہ کے نبی بتا چکے ہیں کہ بنا ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے. اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہم یہی کہیں گے نا، اپنے باباؤں کا کال ڈالتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو ہو جاتا ہے. کیوں؟ تمہارے ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے تھے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہہ دے یا کوئی حکم فرما دے تو کسی مومن بھائی یا مرد یا عورت پہ یہ جائز ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے اکڑ کے گھوڑے دوڑائے یا اپنی کوئی بات لگائے. آپ کو اپنا نوالا نہیں ڈالنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی، کوئی فیصلہ سنا دیا، اینڈ آف دا ڈسکشن، ختم بات، سرنڈر ہو جاؤ. یہ تو ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے. ہمیں تو بحث کرنی ہے، ہمیں تو اور بولنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو کہا ہوگا ہمارے فلاں امام نے تو یہ کہا ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں. یہ تو فلاں امام کی غلط کہتی ہے، یہ کہتا ہے. تو آپ کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں، اور جب بات ٹکرائے گی کس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے، تو پھر اس کو ٹھوکر ہی پڑے گی. تو اوتھینٹسٹی پوچھ لیا کریں جب بھی کوئی بات کہا کرے، کیونکہ زیادہ تر لوگ سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں. اور بھلے ہی میں آپ کو اوتھینٹسٹی والی بات بتا رہی ہوں، لوگ چیخ چیخ کر ان کو دعوت حق بتا رہے ہوتے ہیں، خلیفتین سنا رہے ہوتے ہیں، غدیر خم کی حدیث بتا رہے ہوتے ہیں، اہل البیت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو ایسے سنتے ہیں کہ بھائی چنندہ لوگ ہیں، یہ تو لوگ بولتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث سنا دیں، قرآن کی آیت سنا دیں، وہ کیا کہیں گے، فلاں انسان ہے، ایسے بیان کرتی ہیں، ایسے بولتی ہیں، اور عمل کچھ نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر ہمیں بڑا ہی غصہ بھی آتا ہے، اور بڑا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد ہدایت دے دے. چلے اب ہم یہی کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین. اگر جذبات میں غلطی سے کوئی بات میرے منہ سے غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، میرے دل سے اسے معاف فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت، ہمت اور قوت اور سمجھ دے کہ ہم قرآن، اہل البیت کی تعلیمات کو سمجھ کر دوسرے بھائی بہن تک پہنچائیں. جی ڈاکٹر ہاشم صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟
بعد تو جزاک اللہ خیر سسٹر، آپ نے بہت بہترین تفاسیر سنائی، اور جب بھی میں آپ کو سنتا ہوں مجھے علی بھائی اور اسرار صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھا انداز بیان ہے آپ کا۔ میں یہاں پہ 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا انہی آیتوں کے حوالے سے، کہ ان آیتوں کو اگر آپ کریٹیکلی دیکھیں نا تو اللہ پاک نے اس میں لیڈرشپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر کیا اور اس پہ ایک ورڈکٹ دی۔ ایک آیت میں پیچھے سے لاؤں گا آپ لوگوں کو 165 سے۔ 165 میں اللہ پاک کمپیریزن کر رہا ہے اپنا ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے مقابلے میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنا کمپیریزن کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ مشرکین کو بھی دیکھیں نا، ان کے یہاں بھی ایک ہستی ہوتی ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ اس کے مقابلے میں اپنے جھوٹے خداؤں کو نہیں لاتا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اس تک پہنچنے کے ذرائع ہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک جو کہہ رہا ہے نا کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل کرا دیتے ہیں۔ ایکچولی اللہ پاک یہ اپنے منتخب کردہ چنندہ بندوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جن کو اس نے لیڈر بنا کے ہمارے لیے بھیجا دنیا میں۔ لوگ ان کو چھوڑ کر خود ساختہ بندے اٹھاتے اور ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ صحیح؟ پھر آپ نے 66 بتایا، 66 7 68 اس پہ ورڈکٹ دکھا رہی ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے تو ان کے جن کو انہوں نے خود سے لیڈر بنایا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور اپنے ان پیروکاروں کو جو ان کو فالوورز تھے ان سے اعلان برات کریں گے، اور ان کے فالوورز بھی ان کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا کریٹیکل کانسیپٹ ہے جو میں بار بار زور نہیں دیتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیے اسلام میں لیڈرشپ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ یہاں پہ اس کے بارے میں بھی نشاندہی کی اللہ پاک نے، اور فائنل ورڈکٹ اللہ پاک نے وہ جو 170 آیت ہے اس میں سنا دی ہے۔ اس میں صرف باباؤں کی بات نہیں، کوئی بھی لیڈر جس کو لوگ چنتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ملنگ ہی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مولوی بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا اسکالر بھی ہو سکتا ہے جس کی ایک فالوئنگ ہے۔ صحیح ہے، اور وہ لوگوں کو کسی گمراہ، جیسے ہمارے پاس بہت بہترین اگزامپل ہے فلسطین کے جو لیڈر گزرے ہیں، یاسر عرفات صاحب، انہوں نے اسلام اور اپنے بھائیوں کے خون کے اوپر ایک لیڈرشپ اپنے آپ کو لیڈر کلیم کروایا تھا، اور اینڈ رزلٹ ہم سب کے سامنے، کیونکہ اب تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا ہمارے سامنے کا واقعہ کہ انہوں نے سب کو لوٹ لاٹ کے جائیدادیں بنا کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بے شمار مثالیں، اور اسی طرح کے لوگ ہوں گے۔ میں ان پہ کوئی جہنمیت جنت کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں آپ کو اگزامپل کے طور پر سمجھا رہا ہوں، وہ معاملہ اللہ کے حوالے۔ لیکن اسی طرح کے لوگ ہوں گے جو لوگ کہتے ہیں نا یار آج ایک جماعت بنا لو ایک لیڈر کے انڈر، بھائی آپ کیسے، آپ کے پاس گارنٹی کہ بندے کا جو دل ہے وہ ذکی ہے؟ تزکیہ جیسے رزق اللہ کی طرف سے، عزت اللہ کی طرف سے، ویسے ذکی تزکیہ نفس وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے منتخب کردہ بندے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، مجھے یاد ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی جب بھی تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کا تزکیہ کرتے ہو۔ صحیح، تزکیہ نفس کرتے ہو، اس طرح کا اس کا مفہوم ہے۔ تو جیسے رسول اللہ تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، کوئی انسان خود سے تزکیہ نفس نہیں کر سکتا۔ متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن تزکیہ نفس ہمیشہ منسوس من اللہ ہی کرتا ہے۔ تو آج کوئی بندہ، ایون میں اگر کھڑا ہو جاؤں اور لوگ بولو چلو مجھے فالو کرو، میں صحیح جگہ لے جاؤں، تو میں مجھ سے بڑا دجال کوئی ہے ہی نہیں بھائی، میں ایکچولی جہنم کا ایندھن بنوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو آیتیں اتنا کریٹیکلی اس میں ورڈکٹ دے رہا اللہ پاک کہ جس نے پیشوا اٹھا لیا وہ پیشوا بھی جہنمی، اور وہ بندے بھی اس کے فالوورز بھی جہنمی۔ اور لوگ آج کل جو ہے ہر اچھے اسکالر کو جس کو سٹیج مل گیا اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کو فالو کریں گے۔ ڈونٹ فالو اینی ون، ٹیک گڈ تھنگس فرام دیم، ان سے اچھی چیزیں سیکھیں اور آگے پرچار کریں، بٹ ان کو فالو کرنا اٹس ویری کریٹیکل ایشو۔ کیوں؟ کیونکہ بیعت جو ہے نا ایک مسلمان کی، وہ اپنی زندگی کو بیچتا ہے، اور بیعت آپ صرف اس سے کر سکتے ہیں جو منسوس من اللہ ہوگا۔ بس یہ مجھے تھوڑا سا ایڈ کرنا تھا۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ جی جزاک اللہ خیر کثیر، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ویلیڈیشن کیا ہے۔ چلیے ہم ٹھیک ہے، یہی کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔